السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 32۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جواب دو مجھے، کہاں ہے تمہاری ماں؟ اور تم نے عمر سے کب شادی کی؟ مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ وہ دوبارہ سے چلائے تو ماہی نے سرت سے گردن اچکا کر ان کو دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے۔ ماما خالہ کے گھر ہیں۔ اس نے پھر سے سر جھکا لیا تھا۔ کال کرو اپنی ماں کو اور بلاؤ یہاں۔ وہ پھر سے چیخے تھے۔ بابا آپ غصہ، بس مجھے کچھ نہیں سننا، جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرو۔ اس نے چند الفاظ بولے تھے جب سعادت حسین نے سرت سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ان کی بات سن وہ کمرے سے نکل گئی تھی اور پھر اپنی ماں کو فون کرنے لگی۔ چند گھنٹوں بعد صاحبہ شفقت حسین کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ ان کی گہری طنزیہ مسکراہٹ مسلسل شفقت حسین کا تعاقب کر رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر تم دونوں پاکستان آئی ہو؟ صاحبہ کی دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھ شفقت کا خون کھول اٹھا تھا۔ پاکستان کیا آپ نے خرید لیا ہے جو ہم پاکستان نہیں آ سکتے؟ شفقت کی بات پر صاحبہ نے بڑے آرام سے جواب دیا تھا۔ تم دونوں یہی چاہتی تھی نا مجھے میرے گھر سے اور جائیداد سے آگ کر دیا جائے؟ دیکھ لو آج تمہاری وجہ سے میں چھوٹے سے فلیٹ میں کھڑا ہوں۔ صاحبہ کی بات پر شفقت نے چبا چبا کے لفظ ادا کیے تھے۔ ہم دونوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کو وہاں سے نکالا جائے، بلکہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اس گھر میں جگہ دی جائے، اور اسی لیے تو ماہی نے عمر سے شادی کی تھی تاکہ عمر کے ذریعے اس گھر میں داخلہ مل جائے۔ لیکن قسمت خراب کہ عمر کا بھی تمہاری طرح اس گھر میں کوئی دوست نہیں تھا۔ صاحبہ بیگم نے کندھے اچکا کے کہا تو عمر نے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھا تھا۔ ماہی نے اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے شادی کی تھی۔ وہ شوق سے آنکھیں پھیلائے ماہی کو دیکھنے لگا تھا جو مسلسل اسے نظریں چرا رہی تھی۔ تم دونوں ماں بیٹی میرے لیے عذاب ثابت ہوئی ہو۔ جب سے تم دونوں میری زندگی میں شامل ہوئی ہو تب سے مجھے ایک پل کا سکون نہیں ملا ہے۔ آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شفقت حسین نے 3 بار اپنے منہ سے یہ جملے ادا کیے تو صاحبہ کا چہرہ ایک دم سٹپٹا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ماہی شوق سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جس نے شدید غصے کی لپیٹ میں برسوں پرانا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ نہیں شفقت، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے۔ صاحبہ بیگم صدمے کی حالت میں دیوار سے لگ گئی تھی، جبکہ شفقت کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ محبت کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ محبت تو اسے کہتے ہیں جو نازیہ نے مجھ سے کی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا مگر پھر بھی اس نے ہمیشہ میرا پردہ رکھا، اور ایک تم ہو جس نے میری مجبوری جانتے ہوئے بھی مجھے ہمیشہ ٹارچر کیا، مجھے بے سکون کیا، میری مجبوری اور محبت کا فائدہ اٹھایا۔ اتنا تو قابل برداشت تھا، لیکن پھر تم نے میرے بھتیجے کو اپنے جال میں پھنسا کر ماہی کی شادی کر دی تاکہ تمہیں سعادت ولا میں جگہ مل جائے، اور پھر عین روشانی کی شادی کے دن تم نے ماہی اور عمر کو سعادت ولا میں بھیج کر اتنا بڑا تماشا رچایا۔ جانتی ہو کتنا ذلیل ہوا ہوں میں؟ نادانی میں کی گئی ایک غلطی کا خامیانہ میں 28-19 سال سے بھگت رہا تھا۔ شفقت نے بآواز بلند کہا تو صاحبہ کا سر جھک گیا، جبکہ عمر کے چہرے پر غم کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا اور وہ جانتا تک نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے صاحبہ، تمہیں سعادت ولا میں جگہ نہیں بلکہ اس کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے تھا، لیکن اب تم لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ اس لیے عمر میاں تم جلدی اپنی ساس اور بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرو اور ان کو لے کر جاؤ یہاں۔ حسین اپنا فیصلہ سمنا کے باہر کی طرف جانے لگے تھے جب ماہی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، اگر آپ نے ہمیں جائیداد سے حصہ نہیں دیا تو میں آپ پر کیس کر دوں گی۔ ماہی کی بات پر انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ استہزائیہ مسکرا رہی تھی۔ تم جانتی ہو ماہی، میں تمہیں سعادت ولا سے عزت کے ساتھ کیوں لے کر آیا ہوں اور میں نے وہاں تمہاری حمایت کیوں کی؟ میں چاہتا تو وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ سب کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ میرا بھتیجا بھی تم لوگ جیسا نکلا۔ اگر میں اسے وہاں سے نہیں نکال کے لے جاتا تو روشانی کی شادی عمر کے ساتھ زبردستی کر دی جاتی، اور مجھے بالکل گوارا نہیں کہ اس قسم کے بے وفا اور دھوکے باز انسان کو اپنی معصوم بیٹی دوں جو خود ہی دھوکہ کھا چکا ہے۔ شفقت حسین عمر کی طرف دیکھ تنزیہ کیا کہا تو عمر شرمندگی سے اپنا سر جھکا گیا تھا۔ اس کو سر جھکاتا دیکھ شفقت حسین لمبے لمبے ڈگ بڑھتے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ ماما چلے ہم حالہ کے گھر چلتے ہیں، انہیں میں دیکھ لوں گی اور آپ کو بھی کوئی سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہوا جو آپ کی جان چھوٹ گئی اس قید سے۔ ماہی غصے سے پھٹتی ہوئی
صاحبہ بیگم کو سہارا دینے لگی تھی۔ ماہی تم اپنی خالہ کے گھر مت جاؤ، میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ ہمیں کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ دلا دے گا، ہم وہاں رہ لیں گے۔ وہ سب کچھ جان کر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ کہیں کا نہیں رہا تھا۔ اپنا گھر، خاندان اور روشانے وہ سب کھو چکا تھا۔ ایکسکیوز می عمر صاحب، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی۔ جان چھوڑو تم باپ بیٹی میری، جتنی میری برداشت تھی جیل لیا تمہیں اور تمہاری بیٹی کو۔ تم سے شادی میں نے جس مفاد کے لیے کی تھی وہ تو پورا نہیں ہوا، تو اب کچھ فائدہ نہیں اس شادی کا، اس لیے تم بھی مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو تاکہ میں اور ماما واپس انگلینڈ جا سکے۔ عمر کی بات سن کر بغیر کوئی مربت رکھے چلائی تو عمر جہانگیر کو سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو دن رات اس کی محبت کے قصیدے پڑھتی تھی۔ آج وہ کتنے آرام سے کہہ رہی تھی کہ اس نے عمر سے شادی مطلب کے لیے کی تھی اور اب وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ کتنی بڑی بہروب تھی یہ ماں بیٹی، اور وہ آج سمجھ گیا تھا۔ ماہی کیا بول رہی ہو، ہماری چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ماہی خدارا ایسا مت کرو، آنٹی آپ ہی سمجھائے اسے، الیسے کی ماں ہے یہ، اور ماں تو کتنی محبت کرتی ہے اپنی بیٹی سے۔ وہ اس کے قریب جاتا جیسے اس کے آگے التجا کرنے لگا تھا۔ ایک ہی تو وجہ تھی اس کے پاس جینے کی، وہ کیسے ختم ہونے دیتا؟ ماما کیا سمجھائیں گے مجھے بھائی؟ یہ پلان تو ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا کہ جب ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، اور جہاں تک رہی الیسے کی بات تو وہ بھی پل جائے گی۔ دنیا میں کتنے ہی بچے بغیر ماں کے پلتے ہیں، اب اس کو اپنی پیر کی زنجیر بنا کے میں اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، وہ کندھے اچکاتی بے نیازی سے بول رہی تھی۔ مجھے ابھی انگلینڈ جا کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کیونکہ تم سے اور میرے باپ سے تو اب 1 روپیہ نہیں ملنے والا مجھے۔ وہ دوبارہ سے تنزیہ بولی تو عمر کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی، اور پھر کمرے میں ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ عمر نے ماہی کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ ماہی اپنے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر کسی شیرنی کی طرح اس کا گریبان پکڑے اس پر چپٹ گئی۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں آج۔ وہ عمر کے سینے اور چہرے پر ناخنوں سے وار کرنے لگی تھی۔ اس کے حملہ کرنے میں اتنی تیزی تھی کہ عمر اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے جسم کے جس حصے پر ماہی کے ناخن لگتے جا رہے تھے وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ آخر کار جب ماہی اپنے فعل سے باز نہیں آئی تو عمر نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر چاپ دیا تھا۔ اس قدر خطرناک جھٹکے پر وہ اپنا وزن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور پیچھے کی طرف گر گئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد کی ایک لہر دوڑی۔ آہ! اس کی درد بڑی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ عمر کو اپنے چہرے، ہاتھ اور سینے پر سخت جلن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اتنی گھٹیا تھی یہ لڑکی، اسے آج تک اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ساری محبت کو بار میں بیچ کر اس نے بھی 3 جملوں سے اپنا اور ماہی کا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ عمر کے چند الفاظ سن وہ اکڑتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتی اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی اپنے اتنے بڑے خسارے پر عمر اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا تھا۔ بے جان ہوتی ٹانگوں سے وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ زمین پر آفتاب کی سنہری شعاعیں ہر سو پھیل گئی تھی۔ موسم بہار کی آمد تھی، جس کے باعث کبھی آسمان کو بادل ڈھانپ لیتے تو کبھی آسمان پر سورج کا راج چلتا۔ روشانی اس کے بازو پر سر ٹکائی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت آسمانی رنگ کی پھولوں والی فراک پہنی ہوئی تھی۔ آسمانی رنگ کا ریشمی دوپٹہ آدھا اس کے بازو پر اور آدھا زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ ہوا کے باعث کھلے ہوئے بال بار بار اڑ کر شیان کے منہ پر جا رہے تھے اور اس کے سکون میں خلل پیدا کر رہے تھے۔ اس کی رقص کرتی زلفوں سے وہ بالکل نہیں جھنجھلایا تھا، بلکہ اسے تو بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ خمار بڑی نظروں سے اس کی زلفوں کو دیکھتا اور روشانے کے سر پر اپنا سر لگا کے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ایک سکون سا اس کی ذات میں اتر گیا تھا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کی روشانی اس کے پاس نہ ہو۔ اس نے سٹپٹا کے آنکھیں کھولی تو دیکھا عمر سامنے کھڑا شیان کو دیکھتا استہزائیہ مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کی جان نکال دی تھی۔ روشانی خوشی اور جذبات کا مظاہرہ کرتی کھلکھلاتی ہوئی عمر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک درد بڑی ٹھیس اٹھی تھی۔ آہ! زیر لب بربراتے وہ اٹھ بیٹھا تھا اور گھبراہٹ کے احساس پر اب اپنا سینہ سہلا رہا تھا۔ اس خطرناک خواب نے اس کی جان نکال دی تھی۔ کیا اس خواب کی کوئی تعبیر ہو سکتی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا اذیتناک منظر لہرانے لگا۔ اپنے کمرے میں آ کے نہ جانے اس نے کتنی سگریٹیں سلگا لی تھی اور پھر وہ سو گیا تھا۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار نمایا تھا، مگر اب وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ ہمت مجتمع کیے وہ اٹھا اور منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی طرف چل دیا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد وہ ریڈ کلر کی ٹی شرٹ پہنے کچن میں رکھی کھانے کی گول میز پر بیٹھا تھا، جہاں مہتاب بیگم چولہے کے پاس کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔
شیان کا بجھا ہوا کمزور چہرہ دیکھ وہ یہی سمجھ سکی تھی کہ روشانی نے اسے کچھ کہا ہوگا اور اس سے برداشت نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ وہ تو کب سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک وقت روشانی کے لیے کتنا جنونی تھا۔ مگر شیان جہانگیر کے جذبات آج بھی روشانی کے لیے وہی پچھلے والے تھے، یہ مہتاب بیگم کو بھی نہیں پتا تھا۔ روشانی اٹھ گئی شیان، انہوں نے شیان کو دیکھ خاصے خلوص سے پوچھا تھا۔ کل والے واقعے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ گزشتہ رات صاحبہ واٹس ایپ، فیس بک ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ مہتاب بیگم کوئی بچی تھوڑی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ صاحبہ اور ماہی نے ایسا کیوں کیا۔ وہ شرمندہ تھی کہ انہوں نے صاحبہ کی باتوں میں آ کے نازیہ اور روشانی کے ساتھ اتنا برا کیا، اور بدلے میں ان کا بیٹا عمر ہی ان کی دوست کے چنگل میں پھنس گیا۔ وہ نازیہ سے ملنے کی خواہش مند تھی، مگر اب وہ نازیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ کل رات سے انہیں فکر تھی تو بس عمر کی اور اپنی پوتی کی، جس کی محبت میں ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مہتاب بیگم کی بات سن شیان سنجیدگی سے کہتا میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنا سیل فون چلانے لگا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا، عجیب سی بے چینی اس کی ذات میں سما گئی تھی۔ چہرے کے تاثرات حد درجے تک سخت تھے۔ تمہیں نہیں پتا کیا مطلب؟ بیوی ہے وہ تمہاری، تمہیں اس کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن مہتاب بیگم کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ چولہے کی آنچ ہلکی کر کے کمر پر ہاتھ رکھتی اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی اور اسے للکار رہی تھی۔ ماما یار، میرا دماغ ویسے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھ سے اٹھنے سے گریز کرے۔ روشانی اٹھی یا نہیں یہ بات آپ اوپر جا کے اس سے پوچھ لیجئے، کیونکہ رات میں وہ میرے کمرے میں نہیں تھی اور نہ وہ مجھے اپنا شوہر ماننے کو تیار ہے۔ وہ الجھن کا شکار ہوتا بیزاریت سے جنجلاتا ہوا نے وضاحت دے رہا تھا۔ کیا روشانی اوپر ہے؟ مگر میں تو خود اس کو تمہارے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے رات میں کیوں نہیں بتایا؟ اگر ابو کو پتا چلا تو وہ ہم پر غصہ کریں گے۔ مہتاب بیگم کافی حیران ہوتی استفسار کر رہی تھی۔ ایک کام کرے، آپ اوپر جائیں اور اس سے پوچھ لیجئے۔ ان کے بے جا سوالوں پر وہ غصے سے دو ٹوک بولتا دونوں ہاتھ ان کے آگے جوڑ کر کھڑا ہوا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ شیان جہانگیر کے اس قدر غصے پر مہتاب شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی گول مٹول بچی بیڈ پر عمر کے سرہانے بیٹھی اس وقت ساروں کی تار رو رہی تھی۔ عمر کب سے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے الیسے کی چھوٹی سی ناک اور بڑی بڑی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔